کئی کئی نعمتوں کو ایک ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنی نعمتوں کو بیان کیا اور یوں فرمایا کہ تم آسمان کی طرف دیکھ رہی ہو کہ ہم نے جیسا اس کو مزین کیا ہے ستاروں کے ذریعے سے بمصابیح وجعلناها رجوما، اور ایک آیت فرماتے ہیں کہ تم آسمان کی طرف دیکھو، غور کرو اور اس پر کچھ نقص نکال سکتے ہو تو نکال دو۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، کہ تم آسمان کی طرف دیکھو، پھر دیکھو اور بار بار دیکھو، یہاں تک کہ تمہاری نگاہیں جو ہیں ذلیل ہو کر تمہاری طرف لوٹ آئیں گی، لیکن تم آسمان میں نقص نہیں نکال سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جگہ جگہ بیان کیا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے اور اس میں تمام کی تمام تمہاری ضروریات کی چیزوں کو اس کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ کھانا غذا پہننا اوڑھنا تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ زمین کے ذریعے سے نکال کر ہم نے اور آپ کو دے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسی اس کی عجیب انداز میں ہم نے خلقت کی، مہینوں کا پانی کا اسراف اپنے اندر کو جمع کر لیتا ہے اور ریگستان میں مسلسل چلتا رہتا ہے، اور اس کی خلقت اور اس کی بناوٹ پہ انسان غور کرے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف نہیں دیکھتی کہ ہم نے کیسے اس کو بلند کر رکھا ہے کہ بغیر ستون کی آج تک وہ کھڑا ہوا ہے کہ کوئی اس میں کبھی کوئی کونا گر جائے، کوئی نقص آ جائے نہیں۔ اللہ فرمائے کہ دیکھو غور کرو۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف غور کرو کہ ہم نے کیسے ان کو کیٹ بنا کر زمین کے اندر گاڑ دیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور تم زمین کی طرف غور کرو کہ کیسے ہم نے اس کو پھیلا دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک قدم چلو بلندی، دوسرے قدم چلو نشے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا دیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فذکر، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ انما انت مذکر، بے شک آپ جو ہیں ذکر کرنے والے ہیں، یاد دہانی کرانے والے ہیں۔ ایک اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون ففی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنی ذات میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ہم نے کتنے قیمتی سرمایے تمہارے اپنے اندر فٹ کر دیے ہیں۔ ایک سرمایہ، ایک چیز ہمارے باڈی کے اندر جو ہے لاکھوں کی کروڑوں کی، اس کا بدل نہیں مل سکتا۔ لاکھوں کروڑوں کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کر دی۔ آپ کی قیمت کروڑوں میں ہے، اسی طریقے سے ہاتھ اور پیر کی قیمت کروڑوں میں ہے، دل و دماغ کی قیمت کہ اس کا کوئی بدل ہی نہیں، کوئی قیمت دے ہی نہیں سکتا کہ تم اپنا دماغ نکال کر مجھے دے دو، جو چاہے لے لو، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ والوں کے پاس ایک شخص مانگنے آیا اور یوں کہنے لگا کہ حضرت غریب، فقیر، حقیر، بے کس، بے بس ہوں، کمزور ہوں، محتاج ہوں، آپ مجھے کچھ دے دیں۔ تو اللہ والے نے انہوں نے کچھ نصیحتی انداز میں کہا کہ ایسا کرو کہ آپ مجھے ہاتھ دے دو، 10,000 روپے دے دو۔ آگے ہاتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ ایسا کرو 2 ہاتھ دے دو، 20,000 لے لو۔ آگے صاحب یہ تو بیچنے کی چیز نہیں، آگے 1 آنکھ دے دو، 1 لاکھ دے دو، 2 آنکھ دے دو، 2 لاکھ دے دو۔ اس طریقے سے ان بزرگ نے، ان اللہ والوں نے اس کے باڈی کے جو پارٹس ہیں ان کی قیمت لگائی، ان کو احساس دلایا اور پھر سے یوں کہا کہ تم اپنے آپ کو محتاج، غریب، فقیر کہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو لکھپتی اور کروڑپتی بنایا ہے، اپنے آپ کی محتاجی، بے کسی، بے بسی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو کہ محتاج ہوں، غریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیش قیمت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام نعمتیں اس لیے دی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کلو واشربو، کھاؤ پیو، واشکروا لہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ تمام کی تمام نعمت جس ذات نے دی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ذات کے سامنے جھک جائے۔ آج میں دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی کو ایک بہترین بنگلہ دے دے اور پوری ذمہ داری اس کی اٹھا لے کہ آپ کے کھانے کا، رہنے
پینے کا، پہننے کا، اوڑھنے کا، یہاں تک کہ تمام کی تمام سواریاں جو ہیں ہم آپ کے لیے فری کر دیتے ہیں. لیکن آپ ایسا کریے کہ 5 وقت ہمیں تھوڑا یاد کر لیا کریے، بس فون لگا کر مرتبہ ہمیں ہمارے شہر خیریت معلوم کر لیجیے. تو آدمی کیا کہے گا کہ صاحب آپ تو میں آپ کا خادم بن سکتا ہوں، زندگی بھر میں آپ کی خدمت کروں گا، میں زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے وقف ہو جاؤں گا. آپ کے تو مجھ پر اتنے احسان ہیں. اب ہم اللہ کے احسانات کو دیکھ کر اپنی ذات میں غور و فکر کریں کہ اس اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پیر، سوچنے کے لیے دل و دماغ اس ذات نے عطا کیا ہے. چلنے پھرنے کے لیے زمین کو میرے لیے ہموار کر دیا ہے، سونے اور آرام کرنے کے لیے رات کا نظام بنا دیا ہے، کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن کا نظام بنا دیا ہے. وہ سارا نظام میرے لیے چلا رہے ہیں، میرے اور آپ کے لیے چلا رہے ہیں. میں اس کے لیے، وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ 5 وقت مجھے یاد کر لیا کرو، 5 وقت مجھے یاد کر لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو. جو ذات اتنے سارے احسانات کر کے بس یوں کہتا ہے کہ 5 وقت میں مجھے یاد کر لیا کرو، لیکن اس 5 وقت میں بھی ہماری اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ صاحب ابھی مجھے یہ کام ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر سے پڑھ لوں گا. اس کے بعد شیطان جو ہے ایمان والے سے انکار نہیں کرواتا کہ نماز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ یوں کہتا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جماعت سے تو بس پرماننٹ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ 60 سال کے بعد تو بالکل وقف ہو جائے گی. جو شیطان امیدیں دلاتا ہے، وہ ایمان والے سے یہ نہیں کہواتا کہ بھائی انکار کر دو، کہ بھائی حج کر لو، کہ بھائی بس انشاءاللہ تھوڑا فارغ ہو جاؤ کام کاج سے، پھر اس کے بعد حج کر لو. نماز انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے تو، اور جب جمعہ بار بار جمعے آتے ہیں تو پھر کہتا ہے کہ انشاءاللہ عید سے تو ہم فکس ہو جائیں گے، کون ہمارے لیے. اور یعنی شیطانیں جو ہے، شیطان جو ہے اس کے سامنے جو چالیں ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو بناوٹ کر کے، ان کو سنوار کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو آئندہ ایسا کر لینا، آئندہ ایسا کر لینا. تو بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے جھک جائیں، بک جائیں، اور اس کے لیے ہم اپنے جان مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنے والے بن جائیں. جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرنے کا اللہ حکم دیتے، کچھ پورا خرچ کرنے کا اللہ حکم نہیں دیتے. جو اللہ نے جان ہمیں دی ہے اس جان کا تھوڑا بہت استعمال کے لیے ہمیں اللہ فرماتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف. فلاح کہ مطلب ہوتا ہے کہ ایسی کامیابی کہ جس کے بعد ناکامی نہ ملے. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے قد افلح المؤمنون کہ مومنین فلاح پا گئے. کون سے مومن؟ جو نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، یعنی ان کا دل جو ہے نماز میں لگا رہے. اور حضرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے پڑھتے داڑھی سے مسلسل کھینچتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے نماز مکمل کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ظاہری بدن میں بھی خشوع ہوتا. اگر اس کا دل جو ہے مطمئن ہوتا، اللہ کی ذات سے جڑا رہتا، تو اس کا ظاہر بھی جو ہے مطمئن اور بے حرکت رہتا. تو خیر دوستو، اس ذات نے ہمیں یوں کہا ہے کہ اس کے سامنے جھک جائیں. جھکنے پر اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ساری نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جو نماز کا اہتمام کر لے گا رزق کی تنگی کو دور کر دیں گے. رزق کی تنگی صرف کھانے پینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے اندر جو رکاوٹیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور کر دیں گے. اور اسی طریقے سے جو پریشانیاں، جو بد سکونی ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بد سکونی کو دور کر دیں گے، ختم کر دیں گے. اور اگر نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی تو سارے کے سارے اسباب مہیا ہوں گے، ساری کی ساری چیزیں موجود ہوں گی، لیکن سکون نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا کہ جو ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے، ہمیں یاد کرنے سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اللہ فرما رہے ہیں کہ معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے کہ سارے اسباب مہیا ہوں گے لیکن اس کے باوجود بدسکونی ہوگی. ہم ان لوگوں کی طرح بننے کی کوشش کریں گے جن کو
ظاہری اسباب سارے موجود ہیں، جن کے پاس ظاہری اسباب سارے موجود ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ زندگی سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہوں گے۔ آج دیکھ لیں ہم، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ سارا کچھ ہے ان کے پاس، لوگ ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں، ان کے جیسی کٹنگ کروانا چاہتے ہیں، ان کے جیسا لباس پہننا چاہتے ہیں، لیکن ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ بند کمروں میں خودکشیاں کر کے مر جا رہے ہیں۔ کیا وجہ بنی؟ وجہ یہ بنی ہے کہ سکون نہیں ہے۔ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کی اطمینان کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا دھیان لگا لینا ہے کہ میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اس اللہ نے مجھے اتنا سارا سرمایہ دیا ہے۔ ظاہری ہم غور و فکر کریں، ایک آنکھ کی قیمت لگائیں، ایک آنکھ اگر ڈیمیج ہو جائے، کمزور ہو جائے تو اس کے لیے کتنی قیمت ہمیں خرچ کرنا پڑتی ہے۔ سانس جو ہم فری میں مل رہی ہے، اسی کا نام بدل کر اس کو آکسیجن کیا جائے تو ایک دن کی قیمت جو ہے 5,000 10,000 تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں، ہم نے ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا اور کیا شکر ادا کر رہے ہیں اور کیا شکر ادا کرنے کی عزائم کرتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، جس ذات نے ہمیں اور آپ کو سارے کے سارے سرمایے، دیکھنے کا سرمایہ اور سننے کا سرمایہ، بولنے کا، آدمی کے اندر زبان نہ ہو اور آدمی کو تکلیفیں پہنچ رہی ہو، یہ کے بعد دیگر ایک خاندانی تکلیف، معاشرتی تکلیف، جہاں پر کام کرتا ہے وہاں کی تکالیف ہو، زبان نہ ہو تو کیسے بیان کرے گا؟ وہ اللہ نے ہماری تکلیفوں کو بیان کرنے کے لیے، ہمارے دل کی آواز کو بیان کرنے کے لیے زبان دی۔ غور و فکر کریں گے تو ہم اس ذات کو پہچان لیں گے کہ اس کے سامنے تو جھک جانا چاہیے۔ دنیا والے یا لوگ جو ہے، دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی پر احسان کر دے تو اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ جس ذات نے بے شمار ہم پر احسان کیے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے سامنے جھکے، ان نعمتوں کو نعمت سمجھے، مجبوری یہ ہے۔ اور ہمارے لیے دقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو نعمت سمجھا ہی نہیں۔ جب نعمت نہیں سمجھا، سمجھتے کہ ویسی مل رہی ہے، میری نہیں ہے بلکہ اللہ نے دی ہے، اور اس اللہ نے دی ہے جو بار بار بیان کر رہے ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو اپنے اندر غور و فکر کرو اور اس کے بعد اس اللہ کو پہچان لو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس اللہ کے سامنے جھکیں، اس کی عبادت کریں، اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور سنتوں سے محبت رکھیں۔ اسی میں کامیابی ہے، اس میں دوام ہے، کامیابی بھی ہے، دوام بھی ہے۔ دنیا کے فیشن جو ہے وقتی ہوتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، کہ فلاں زمانے میں فلاں پینٹ آئی تھی، پھر وہ تبدیل ہو گئی، پھر آئی، پھر تبدیل ہو گئی، پھر پھٹی آئی، پھر وہ چلی گئی، پھر اوپر آئی وہ چلی گئی، نیچے آنے والی وہ بھی چلی گئی۔ لیکن سنت شریعت میں دوام ہے، ہمیشہ وہ آپ کو مہذب بنائے رکھے گی، وہ ہمیشہ ہمیں مزین کرے رکھے گی، ہمیشہ ہمارے جسم پر جب بھی رہے گی وہ ہمیں مزین کرے گی، ہمارے اندر روب پیدا کرے گی۔ لوگ ہماری سنت اور شریعت کو دیکھ کر مرغوب اور خوفزدہ ہوتے رہیں گے اور ان کے اندر دوام ہے، قیامت تک باقی رہے گی۔ دنیا کے فیشن وقتی ہوتے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے دوستوں، سنتوں سے محبت، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا ہم ایک عزم کریں کہ انشاءاللہ اب آئندہ جمعہ نہیں، اب میرا جو ہے آج ہی سے میں جمعہ اور اس کے بعد انشاءاللہ عصر کی نماز اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام، اپنی زندگی جو ہے اللہ کے احکام کے مطابق اور اس کی نافرمانی سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، اس لیے کہ میں اپنے جسم کو تکلیف نہیں دے سکتا، اور اللہ کی نافرمانی کرنا گویا جسم کو روحانی تکلیف پہنچانا ہے۔ مرنے کی بات تو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے ہمیں بچا لے، اس کے لیے اللہ کے احکام اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے۔